بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عائشہ بنت عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل۔ میری ریکویسٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیز سامعات، ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، حصول علم ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ عزیز سامعات، علم اور مسلمان ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح بغیر علم کے کوئی مسلمان زندگی کی حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ غور کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کے الفاظ یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے انسان کو پیدا کیا اور جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے اس کی تخلیق کی۔ پڑھیے آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا۔ عزیز سامعات، غور کریں کہ ان آیات میں پڑھنے اور لکھنے دونوں باتوں کا علم انسان کو رب کریم کی طرف سے ملا ہے۔ اس لیے اس نے یہ بھی فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے پوچھیں کیا علم والے اور بے علم دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بڑے پسند ہیں جن کے دل ایمان کی روشنی سے منور ہیں اور جو اپنے آپ کو زیور علم سے آراستہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت پر غور کریں، تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا۔ عزیز سامعات، علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، ایک ایسا چشمہ ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا، ایک ایسا سرسبز و شاداب چمن ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ یہ پھلوں اور پھولوں سے تر و تازہ رہتا ہے اور یہ لوگوں میں تقسیم کرنے اور سکھانے سے ہمیشہ سدا بہار رہتا ہے۔ یہ وہ قیمتی دولت ہے جسے نہ کوئی چھین سکتا ہے نہ چوری کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح دعا سکھائی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور بہت سی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ اے میرے اللہ، مجھے علم سے مالا مال کر دے اور مجھے بردباری کی نعمت سے آراستہ فرما، تقوی پرہیزگاری میرے نصیب میں کر دے اور ہمیشہ صحت و عافیت سے نواز۔ عزیز سامعات، اچھے اور سچے علم سے انسان میں تحمل، بردباری، ضبط نفس اور زندگی میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ دین کا علم سیکھنا اور سکھانا تو ہماری بنیادی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر نہ تو ہم ایمان اور اسلام کی باتیں معلوم کر سکتے ہیں اور نہ ہی صحیح طور پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ تمام علوم پڑھنا سیکھنا اچھا ہے جن سے انسانوں کو فائدہ پہنچے اور آگے پھیلایا جائے، جیسا کہ حساب، تاریخ، جغرافیہ، سائنس، ڈاکٹری کے علوم وغیرہ۔ یہ مضمون بڑا وسیع ہے۔ عزیز سامعات، اپنے اندر تخلیقی صلاحیت اجاگر کریں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا ہی کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جس سے وہ جانتا بھی نہیں تھا۔ یہ اللہ رب العزت کا انتہائی کرم ہے کہ اس نے انسان کو حقیر ترین حالت سے ابتدا کر کے صاحب علم بنایا، جو مخلوقات کی بلند ترین صفت ہے۔ صرف صاحب علم ہی نہیں بنایا بلکہ اس کو قلم سے لکھنے کا فن سکھایا، جو بڑے پیمانے پر علم کی اشاعت، ترقی اور نسل بعد نسل اس کی بقا اور تحفظ کا ذریعہ بنا۔ میں کتاب پڑھنے والے ملکوں کی لسٹ دیکھ رہی تھی، اس میں انڈیا پہلے نمبر پر تھا، جہاں لوگ ہر ہفتے تقریباً 10 گھنٹے پڑھتے تھے۔ تھائی لینڈ 9 گھنٹے کے ساتھ دوسرے نمبر پر تھا۔
چائنا 8 گھنٹے کے ساتھ تیسرے نمبر پر تھا۔ ان 30 ملکوں کی لسٹ میں پاکستان کا نام شامل نہیں تھا۔ میں پاکستان کے مالز یا مارکیٹوں میں جاتی ہوں تو وہ مشکل ایک بک سٹور دیکھنے کو ملتا ہے، جبکہ اگر آپ یورپ اور امریکہ جائیں تو آپ وہاں کے مالز میں کئی بک شاپ مل جائیں گی۔ بہت سے لوگ ٹرینوں اور بسوں میں سفر کرتے ہوئے کتابیں پڑھتے نظر آئیں گے۔ اگر ہم اپنی نئی نسل کو ترقی کی طرف گامزن کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کتابوں کی طرف لانا ہوگا اور انہیں کتاب پڑھنے کی عادت ڈلوانی ہوگی۔ کتب بینی اپنے آپ پر سرمایہ کاری ہے، یعنی اپنی ذات پر انویسٹمنٹ ہے، اور اپنی ذات پر انویسٹمنٹ سے اہم چیز اور کیا ہوگی؟ کتابیں پڑھنا دماغی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ انسان کی تخلیقی صلاحیت بڑھاتا ہے۔ کتب بینی کو اپنا معمول بنائیں۔ سوشل میڈیا پر شیئر کیے جانے والے کلپس کو ہی اپنے علم کا ذریعہ نہ سمجھیں۔ ایک شاگرد نے اپنے استاد سے عرض کی کہ میں بہت سی کتابیں پڑھتا ہوں، سارا یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن کچھ حصہ ہی یاد رہتا ہے۔ استاد صاحب نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا۔ شاگرد کو ایک کھجور دی اور کہا کہ اسے کھا لو۔ جب شاگرد نے کھجور کھا لی تو فرمایا، جس طرح اس کھجور کے کچھ حصے نے تمہیں طاقت دی، کچھ حصہ خون میں شامل ہو گیا، کچھ حصہ شوگر لیول میں گیا، اسی طرح جب ہم کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں کچھ حصہ ہمیں بولنے کا شعور دیتا ہے، کچھ سے ہمارے لغات یعنی ڈکشنری میں نئے لفظ کا اضافہ ہوتا ہے، کچھ سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور کچھ حصہ ہمارے بولنے کا انداز بہتر بنا دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔